تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے کہ جی 12 ربیع الاول منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے، رفع دین، آمین، یہ چیزیں، بچی کا نکاح پڑھانا ہے، بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے تو مولوی صاحب آئیں گے تو نکاح ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں آج، یہ تو ہے ہی جہنمی ہے۔ اس قسم کے الفاظ ہم ایک دوسرے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اس کے اندر خوب دہاڑی لگ رہی ہے، اور خود دین پڑھیں اور خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان ہوں، یہ نہ کہے میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں ہری پگڑی والا ہوں، میں سفید پگڑی والا ہوں، یہ نہ کہے، بس یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم شخصیت پرستی، جماعت پرستی کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنا جو اصلاحی دروازہ ہے ہمارے دل کے اندر ہم نے اس کو بند کر لیا۔ آج اسی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی، اور ہم جس جماعت کے پیچھے لگ گئے ہیں، جس امیر کے پیچھے لگ گئے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس قرآن کو ہم نے بلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے بلا دیا، سیرت کو ہم نے خود پڑھا نہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، اور نہ اس چیز کو لازم سمجھا، اس چیز کو ہم نے اہمیت نہیں دی، امپورٹنس نہیں دی، جس کی وجہ سے آج ہم ان مسئلوں میں الجھ گئے کہ جی 12 ربیع الاول منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، رفع دین، آمین، یہ چیزیں، یہ سارے معاملات تب آتے ہیں جب آپ دین سے دور ہو جائیں، جب آپ کے پاس لیک آف نالج ہو تو پھر آپ ان چیزوں میں، ان مسئلوں میں الجھ جائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے ریلیجس افیئرز وہ علماء پہ ڈال دیے، اسکالرز پہ ڈال دیے، مولویوں پہ ڈال دیے، مفتیوں پہ ڈال دیے، جی جنازہ پڑھانا ہے تو مولوی نے آ کے پڑھانا ہے، بچی کا نکاح پڑھانا ہے، بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے تو مولوی صاحب آئیں گے تو نکاح ہوگا۔ یہ چیز ہمیں دور لے گئی ہے دین سے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کے سکلز کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر کہ یار ہمارے بچے کوئی سکلز سیکھ جائیں، کوئی اچھی ڈگری لے لیں، ساری ڈگریاں لے لیتے ہیں ہم، ساری سکلز سیکھ لیتے ہیں ہم، MBBS کر جاتے ہیں بچے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، جب حدیث کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی بات آتی ہے، اس کو سمجھنے کی بات آتی ہے، وہ ہم اس سے دور ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اور پھر آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم کہیں، پھر کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ نہ دکھائیں۔ ہم نے خود یہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں ڈال دی اور خود ہم گروپس میں بٹ گئے۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کے اندر انڈلج ہو چکے ہیں۔ عرب دیکھ لیں وہ نہیں ہیں ان ایشوز کے اندر، کیونکہ ان کے بچوں کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، ان کو احادیث کی سمجھ آتی ہے، ان کو ان کی یہ مدر لینگویج ہے، لیکن ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ سو وی ہیو ٹو لرن، وی ہیو ٹو پش آور کڈس کہ یار تم نے عربک سیکھنی ہے۔ ہم بچوں ایک ایم ہی نہیں ہے نا، ایم کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز۔ ایم ہے دنیا، ایم ہے سکلز، ایم ہے ڈگریز، ایم ہے اچھی جاب، ایم ہے بزنس، ایم ہے گھر، ایم ہے لینڈ کروزرز، ایم ہے بڑی گاڑیاں، ایم ہے فیم۔ یہ جب ایمز ہوں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ ان چیزوں کے اندر پھنس جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول ہے کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں آج، آپ خود ریسرچ کریں، آپ خود اس کے اوپر کام کریں، آپ خود اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کریں۔ اور یہ فرقہ واریت نے ہمیں اس اسٹیج تک پہنچا دی، اللہ معاف کرے، کہ آج ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ٹیگز لگانے شروع کر دیے ہیں، یار یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ہے ہی جہنمی ہے۔ اس قسم کے الفاظ ہم ایک دوسرے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں جی 12 ربیع الاول، اور جو منا رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے نہیں منانے والے کو وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یار یہ تو 12 ربیع الاول نہیں منا رہا، تو اس کے دل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے، مطلب یہ سوچ ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو نہیں مناتے، وہ منانے والوں کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی، یہ تو مطلب یہ انہوں نے بدعت کر دی، یہ انوویشن ہے، وہ بھی ان کو نیگیٹو نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نیگیٹو نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خوب ایک دوسرے کے اوپر ٹیگز لگا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اس کے اندر خوب دہاڑی لگ رہی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں اور آپس میں ہمیں لڑوا رہے ہیں۔ جو نہیں منا رہا وہ اس لیے نہیں منا رہا کہ یار یہ کہیں انوویشن تو نہیں، یہ کہیں بدعت تو نہیں، صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی اوتھینٹک ایویڈنس نہیں ملتا، اور جو منا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो दोनों के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि यार फ़ौरन से किसी के ऊपर टैग ना लगा दिया करो कि यार ये काफिर है, ये फ़लाँ है, ये जहन्नमी है, ये है, ये वो है। ये चीज़ों से बाज रहें और ख़ुद अपनी इस्लाह करें। ये हिंदुओं से ये चीज़ें आई हैं। हिंदुओं के अंदर क्या होता है जी, कोई मुहूर्त निकलवाना है जी, पंडित को बुला लें। इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं, उनके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको जो डील करने वाला शख्स है उसे प्रीस्ट कहते हैं। अब यही चीज़ मुसलमानों के अंदर आ गई है जी, हमारे रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो मौलवी साहब करेंगे, पीर साहब करेंगे, हाफिज साहब करेंगे, मुफ्ती साहब करेंगे। इन चीज़ों से दूर रहें, ख़ुद इस दीन को पढ़ें, ख़ुद इस दीन को आगे लोगों तक पहुँचाएँ। तो बहरहाल पेरेंट्स के साथ साथ तालीमी इदारों की एक और जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को कुरान सिखाएं। बच्चा मैट्रिक तक पहुँचे, बच्चा ओ लेवल तक पहुँचे, तो बच्चे के सामने कोई कुरान की आयत तिलावत की जाए तो उसका तर्जुमा करें और ख़ुद दीन पढ़ें और ख़ुद दीन सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं।